بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصہ حضرت نوح علیہ السلام میں ہم تیسری ہیڈنگ ہے آج کی، شرک کی وجہ۔ شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بھی ڈالا کہ تمہارے باپ دادا نے یہ بت ایسے ہی نہیں بنائے تھے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بھی کچھ قدرت اور اختیار دیا ہے، اس لیے تم ان بتوں سے دعائیں مانگا کرو اور ان کی پوجا کیا کرو، یہ تمہاری مشکلات دور کریں گے اور تمہارے مسائل حل کریں گے۔ اس طرح لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان بتوں کی پوجا کرنے لگے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ شرک کا مطلب ہے کہ کسی ہستی یا شے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر کر دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کو بہت بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ دعوت توحید حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے افراد کو اکیلے اکیلے بھی سمجھایا اور سب کے سامنے بھی، دن میں بھی سمجھایا اور رات میں بھی، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ قوم نے آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں اور مذاق اڑایا۔ قوم کا رد عمل۔ قوم کے چند غریب لوگوں کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام پر کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ اے نوح، تمہیں ماننے والے تو ہم میں سے غریب لوگ ہیں، تم ان کو اپنے پاس سے دور کر دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو دور کرنے سے انکار کر دیا۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہارے کہنے پر اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اب تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے بار بار انکار کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یوں پکارا کہ اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا باقی نہ چھوڑیے، بے شک اگر آپ نے انہیں چھوڑ دیا تو آپ کے بندوں کو گمراہ کر دیں گے۔ جب قوم کی مسلسل نافرمانی اور ان کے عذاب طلب کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کافر قوم کو انجام تک پہنچانے کا ارادہ فرما لیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وہی فرمائے گی کہ آپ علیہ السلام کی قوم میں سے مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام کی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور ہدایت کے مطابق لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے بنانا شروع کر دی۔ جب آپ علیہ السلام یہ کشتی بنا رہے تھے تو کافر قوم ان کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ہر طرف خشکی ہی خشکی ہے، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے حکم پر عمل جاری رکھتے ہوئے کشتی بنا لی۔ کافروں پر اللہ کا عذاب۔ جب کافروں پر اللہ کے عذاب کا وقت آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں اپنے گھر والوں، ایمان والوں اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو سوار کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ کے حکم سے زمین سے پانی نکلنے لگا اور آسمان سے پانی برسنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی طوفان بن گیا اور پہاڑ جیسی اونچی موجیں اٹھنے لگیں۔ یام کا انجام۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حضرت حام، حضرت سام اور حضرت یابس ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، جبکہ ایک بیٹا یام کشتی سے باہر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یام کو آواز دی کہ اے میرے بیٹے، آؤ اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ اچانک ایک موج آئی اور ان کا بیٹا بھی دیگر کافروں کی طرح غرق ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار سب اہل ایمان کو محفوظ کر دیا۔ طوفان کا اختتام۔ اللہ نے زمین کو اپنا پانی نگلنے کا حکم دیا اور آسمان کو پانی برسانے سے روکا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ کے حکم سے طوفان تھم گیا اور طوفان کا پانی خشک کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ارارت کے پہاڑی سلسلہ کے پہاڑ جودی پر جا کر رک گئی۔ ارارت ترکی اور آرمینیا کی سرحد کے قریب ہے۔ یہ علاقہ آرمینیا کی سطح مرتفع سے شروع ہو کر جنوب میں دستان تک ہے۔ یہ پہاڑ آج بھی جودی کے ہی نام سے مشہور ہے۔ نسل انسانی کا تسلسل۔ کشتی میں بچ جانے والے لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کی ایمان لانے والے 3 بیٹوں یعنی حضرت عام، حضرت سام اور حضرت یاب سے انسانوں کی نسل چلی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس قصے سے حاصل ہونے والے سبق کو بھی ہم اختتام کرتے ہیں۔ شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے جس سے ہمیں خود بھی ضرور بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچنے کی دعوت دینی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، ہمیں اپنے احکامات میں داخل ہونے کی
توفیق فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ فی امان اللہ.